صحابہ کرام کی سیرت کے سلسلے میں ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سیرت تک پہنچے اور اس کی یہ دوسری کڑی ہے۔ گزشتہ مرتبہ ہم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے ولادت سے لے کر مکی زندگی کے حالات کو مختصر طور پر سنا تھا۔ آج انشاءاللہ ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ احزاب اور اس کے بعد کے واقعات جہاں تک ہم مقررہ وقت میں پہنچ سکیں، تو ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہم نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب کی ہجرت اس اعتبار سے کچھ مختلف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ جو امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی لوگوں کی، اللہ کے نبی نے وہ حضرت علی بن ابی طالب کے ہینڈ اوور کی اور کہا کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، ان کو لوٹا کر پھر میرے پاس چلے آنا۔ تو بڑا مشقت بھرا سفر آپ نے کیا تھا مکہ سے لے کر مدینہ تک کا۔ تو بعد اس کے جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے مواخات کا، بھائی چارے کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملہ فہمی، دور اندیشی اور حالات کی پہچان، اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے مواخات۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں اس کو بڑے کاموں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس نسبت سے کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ اتنی بڑی آبادی جو مکہ سے منتقل ہو کر مدینہ آئی ہے، جن کے پاس مکان نہیں ہے، جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، کچھ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، کچھ ایسے ہی آئے ہیں۔ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں جو یہاں پر پہنچے، تو اب یہ پوری آبادی ایک نئے شہر کے اندر اکوموڈیٹ کرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی جو سیٹلڈ ہیں، خود مدینہ کے رہنے والے ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک سیٹلڈ صحابی کے ساتھ انصار میں سے مہاجرین ان کا بھائی چارہ کیا ہے، ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر، اس طرح بھائی چارہ کرا ہے۔ مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ آئے تھے، گھر، کاروبار، مکان، جائیداد چھوڑ آئے تھے اسلام کی خاطر، اور انصار صحابہ نے اسلام کی خاطر ان کو اپنے کاروبار میں، اپنے مکانوں میں 50% شیئر کیا، اور دنوں کے اندر یہ پوری کی پوری آبادی اکوموڈیٹ ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ سیٹل ہو گئے، مستحکم ہو گئے ان کے اپنے کاروبار وغیرہ میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کے نبی کی سیرت کی اور آپ کی معاملہ فہمی کی، ورنہ یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی اپنے ہی پریشانیوں میں لگی رہتی، کہاں رہیں، کہاں جائیں، کیا کھائیں، یہ سب پریشانیاں بالکل صحابہ کی زندگی میں نہیں آئی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کا جو بھائی چارہ کرایا، علی بن ابی طالب کا بھائی انصاری صحابہ میں سے جس انصاری صحابی کو بنایا وہ سہل بن حنیف، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کا بھائی بنایا۔ پھر یہ بھی یہ ہے کہ
بعض مفسرین نے، سیرت نگاروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آپ کا بھائی بتایا مواخات کے اندر۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو اختیار کیا، مگر علامہ ابن قیم نے اس کو قبول نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کا بھائی چارہ کرایا وہ مہاجر اور انصار، مہاجر اور انصار، مہاجر اور انصار۔ پھر علامہ ابن تیمیہ کی اس بات کو قبول جب نہیں کیا تو اس کے دلائل دیے، اس کی وجوہات بیان کی۔ ان میں ایک یہ کہ اللہ کے نبی نے مہاجر اور انصار صحابہ کا مواخات کیوں کرایا، اور رہا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علی بن ابی طالب کا بھائی ہونا، یہ تو مکی زندگی سے ہی تھا، ویسے بھی آپ چچا زاد بھائی تھے اور یہ رشتہ آپ کا اہل بیت میں سے بھی تھے، تو اس طرح سے اس کے دلائل دیے ہیں۔ اور صحیح تر بات وہی بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سہل بن حنیف ان سے آپ کا بھائی چارہ کرا، اور پھر ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے علی بن ابی طالب کا مواخاتی بھائی جو ہے وہ سہل بن حنیف کو قرار دیا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی سریات ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر علی بن ابی طالب شریک رہے ہیں، زیادہ تر۔ علی بن ابی طالب کی سیرت اور زندگی کی خوبی اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک طویل عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر ایک طویل عرصے تک نبی سے بہت قریب رہنے کا موقع ملا علی بن ابی طالب کو، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی سے وہ علم، وہ تربیت کا جو آپ کو فائدہ ملا ہے وہ خود آپ کی پوری زندگی میں ہم کو اللہ کے نبی کے بعد بھی نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی سے اقتصاب علم کے معاملے میں علی بن ابی طالب بڑے ہی سعادت مند رہے کہ آپ کو اللہ کے نبی سے بھرپور تربیت اور تعلیم کا موقع ملا۔ لہذا جو ہے وہ ہجرت کے بعد میں سریات اور غزوات، بہت سے لوگ اس میں جو ہے وہ فرق اگر جو ہے وہ کہ اسلام کے اندر جو جنگیں اور مہمات ہوئی ہیں جو مدنی زندگی میں ہیں، اس میں غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفسی شرکت کی ہو، اور سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے شرکت نہیں کی مگر اللہ کے نبی نے کسی صحابی رسول کو ذمہ دار بنا کر، امیر بنا کر، کبھی 10 کا گروہ، کبھی 8 کا گروہ، کبھی 6 کا گروہ، کبھی 300 کا گروہ، ایسے ایز پر ریکوائرمنٹ اور جس طرح کے جو اویلیبلٹی تھی اس کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو ذمہ دار بنا کر روانہ کیا، اور زیادہ تر علی بن ابی طالب جب بھی کسی سریہ میں شریک رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ذمہ دار بنایا گیا، آپ کو امیر بنایا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے بہت بڑی تعداد میں غزوات اور سریات میں شرکت کی ہے۔ اس میں ایک تو وہ ہے کہ جو مسلمان زیادہ تر جو غزوات سے معروف ہیں تو وہ زیادہ تر وہی ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، اور غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اور بھی غزوات ہیں، مگر اگر یہ سوال ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا غزوہ کون سا، تو تھوڑا سوچ کر جو جانکار مسلمان بھی ہے ہے کنیکٹ ہے اور آواز بھی ہے، کم آ رہی ہے آواز؟ یہ والا
جی، تو غزوہ بدر سے پہلے بھی غزوات ہیں اور سریات ہیں، اور بہت اہم ہیں، بہت ہی اہم ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر جو غزوہ بدر سے پہلے جو غزوات ہیں، جو سریات ہیں، وہ بہت ہی اہم ہیں، اور اس کے مقاصد ہیں، اس کے اغراض ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے جو غزوات ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے خود بھی شرکت کی ہے، اور اللہ کے نبی نے مہمات کو بھی روانہ کیا ہے۔ لہذا غزوہ بدر سے پہلے جو ہے وہ جتنے بھی غزوات اور سریات ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اس کے کچھ مقاصد جو تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اندرون ملک اور بیرون ملک، مدینہ اور جزیرہ نماء عرب میں پورے جزیرہ نماء عرب کے اندر جو ہے وہ اندر مدینہ کے، باہر مدینہ کے اہل اسلام کا ایک دبدبہ قائم ہو جائے۔ نمبر ایک، اس کا مقصد ایک یہ بھی تھا۔ اسی طریقے سے جو بدوی قبائل تھے، یعنی جو دیہاتی قبائل تھے، جن کا پیشہ چھاپا ماری تھا، ایسے کچھ واقعات بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں، سیرت میں ہوئے ہیں کہ جو مدینہ تک پہنچے، اس میں سے ایک مثال ہمارے سامنے آئے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس بات کی ہمت نہ کر سکیں، حوصلہ نہ کر سکیں، یہ بدویانہ قبائل، یہ آرابی، یہ دیہاتی۔ یہ بھی ایک اس کا مقصد تھا کہ جتنی ان کی مخالفانہ کارروائیاں تھیں ان بدوی قبائل کی، وہ رک جائیں، یہ ایک مقصد تھا۔ اسی طریقے سے مدینہ کا استحکام، اسٹیبلشمنٹ، یہ بھی مقصد تھا اس کا، اور اسی طریقے سے دیگر عرب قبائل جو ابھی اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے، وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ چار مقاصد صرف آپ کے سامنے رکھے گئے۔ غزوہ بدر سے پہلے جتنی بھی مہمات ہیں، غزوے کی صورت میں ہو چاہے سریات کی صورت میں، اور ان میں اکثر و بیشتر علی بن ابی طالب نے شرکت کی ہے۔ لہذا ان میں سب سے پہلے جو غزوہ ہے، غزوہ عشیرہ، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، بستیاں ہیں، اس جگہ کے اوپر یہ غزوہ ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے، چونکہ غزوہ کہتے ہی اس کو ہے جس میں اللہ کے نبی نے خود شرکت کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور اللہ کے نبی کے ساتھ علی بن ابی طالب دیگر صحابہ کے ساتھ اس کے اندر موجود تھے۔ اب طریقہ کار کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ان 2 سالوں کے درمیان غزوہ بدر سے پہلے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، بہت ریپڈلی مدینہ اور اس کے اطراف کے اندر جو ہے وہ یہ سریات اور غزوات ہوئے ہیں۔ اس میں 2 کام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دور اندیشی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ساری حکمتیں، مصلحتیں علی بن ابی طالب کو سیکھنے کا موقع ملا نبی کے ساتھ رہ کر۔ لہذا اس کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد کے تحت اللہ کے نبی کا طریقہ کار آپ دیکھیے۔ غزوہ بدر سے پہلے 2 سال یہ جو مہمات ہیں، اللہ کے نبی جب کبھی کسی مہم کے اوپر جاتے تو وہاں کے جو قبائل ہوتے، وہاں کی جو بستی ہوتی، ان کے سرداروں کے ساتھ میں گفت و شنید ہوتی، بات چیت ہوتی، ان کے سامنے آپ اسلام کی دعوت رکھتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت رکھتے ہیں، ایک سمجھ میں آ جائے قبول کریں اسلام کو، کوئی ڈاؤٹ ہیں کلیئر کریں، کوئی سوالات ہیں، کوئی اشکالات ہیں اس کو رفع کریں۔ اسلام نہیں کرنا، قبول کرنا ہے تو اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، اسلام سمجھا دیا، بتا دیا، کچھ اشکالات ہیں کلیئر کر دیے، نہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مگر آپ ہمارے خلاف، قریش یا کوئی بھی ہمارے خلاف کارروائی کرنے والے کے ساتھ آپ نہیں جاؤ گے۔ اس طرح کی ٹریٹی اللہ کے نبی کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مدینہ کو چاروں طرف سے دور دور تک محفوظ کر دینا، یا تو ان قبائل کو نیوٹرل کر دینا، اور اگر وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر نور لانا نور، عبیر بر عنبر، سونے پر سہاگا۔ دراصل اس سے پہلے شاید ہم نے یہ نقطہ پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی کی سیرت کو
اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو، اپنے بچوں کو وہ واقعات کے ساتھ پڑھاتے تھے، کرونولوجیکل آرڈر کے اندر۔ اللہ کے نبی نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ تو یہ کرونولوجی جو ہوتی ہے اس سے حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ورنہ اچھے اچھے دیندار جو دین سے جڑے، ان سے آپ پوچھیں کہ سب سے پہلے غزوہ اللہ کے نبی کا کون سا؟ غزوہ بدر۔ نہیں، اس سے پہلے کئی غزوات ہیں 2 سالوں کے اندر۔ اور کیا اللہ کے نبی کی حکمت اس میں ہے، اور صحابہ کرام کو قریب سے رہ کر اللہ کے نبی سے سیکھنے کا یہ موقع ملا۔ پورے مدینہ کے اطراف کے اندر مدینہ کو دارالامن بنانا مقصود تھا، دارالامن بنانا، مگر دارالامن بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا ترتیبیں اختیار کی، آپ کس قدر دور اندیش تھے۔ لہذا جو ہے وہ یہ ایک مقصد تھا، نمبر 1 اسلام کی دعوت دی جائے، اشکالات ہیں دور کیے گئے، نہیں قبول کرنا ہے لا اکراہ فی الدین، مگر یہ ہے کہ کوئی بھی اسلام کے خلاف، دارالامن مدینہ کے خلاف کوئی کارروائی کرے، تم اس کے ساتھ الائنس نہیں کرو گے، ٹریٹی نہیں کرو گے، یہ ہمارے ساتھ الائنس کرو۔ اللہ کے نبی معاہدہ کرتے، مدینہ چلے آتے، معاہدہ کرتے، مدینہ چلے آتے، یا تو قبائل اسلام قبول کر لیتے یا پھر معاہدہ ہو جاتا۔ اس طرح ان 2 سالوں میں قریب و اطراف کے اندر جو ہے مدینہ محفوظ ہوتا چلا گیا۔ غزوہ بدر سے پہلے قریش نے بہت کوشش کی کہ ان راستوں کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لے، اور انہیں ناکامی ہوئی، کیونکہ یہ گراؤنڈ ورک اللہ کے نبی نے 2 سال تک کیا تھا۔ کتنا اہم ہے یہ سیرت کا باب، کتنا اہم ہے سیرت کا یہ باب۔ علی بن ابی طالب نے ان تمام سریات کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات کے اندر شرکت کی، اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا، اس میں نبی سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوہ عشیرہ میں گئے ہیں، اسی مقام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بیوقوف انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں بتائے، ضرور بتائے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کے اس شخص کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ علی بن ابی طالب سے کہا والذی یضربک یا علی، اے علی، انہی بیوقوف میں سے ایک بیوقوف تم پر کاری ضرب کرے گا جس سے تمہاری یہاں تک داڑھی خون سے رنگ آلود ہو جائے گی۔ جیسے اللہ کے نبی نے عمر بن الخطاب کی شہادت کی پیشن گوئی کی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کی شہادت کی پیشن گوئی کی، عثمان بن عفان کی شہادت کی پیشن گوئی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کی پیشن گوئی کی، جعفر ابن ابی طالب کی شہادت کی پیشن گوئی کی۔ اللہ کے نبی نے کتنے صحابہ کی زندگی میں شہادت کی پیشن گوئی کی، ایسے علی بن ابی طالب کے بارے میں بھی آپ نے پیشن گوئی کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے دین میں کہ اللہ کے نبی نے جن جن کی شہادت کی پیشن گوئی کی ہے، انہیں معلوم تھا کہ نبی نے جو کہا ہے وہ حق ہے، ان کے ساتھ وہی ہونا ہے۔ اس لیے شہادت کے وقت ان کے اندر صبر تھا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی کہی ہوئی بات کے اوپر ان کا یقین تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ جس کو ہم گزر جاتے ہیں سرسری طور پر۔ تو لہذا جو ہے وہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے اوپر علی بن ابی طالب کے تعلق سے پیشن گوئی کی تھی، اور اس کی جو روایت ہے اس کو محققین نے حسن قرار دیا ہے۔ غزوہ بدر اولا، یعنی جو غزوہ بدر جو معروف ہے، جس کے نام سے ہم جانتے ہیں غزوہ بدر، اس کے اندر علی بن ابی طالب نے نہ صرف شرکت کی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر جو پرچم دیا تھا، جھنڈا ہوتا تھا، وہ علی بن ابی طالب کو دیا تھا۔ یہ سعادت کی بات ہوتی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرچم دے دیں اہل اسلام کا۔ تو غزوہ بدر کے اندر پرچم بردار صحابی رسول علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر اولا، یعنی غزوہ بدر سے پہلے والا غزوہ،
یعنی غزوہ بدر دو ہیں، ایک اصل غزوہ بدر جس کو ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے والا غزوہ، اس میں اللہ کے نبی نے جو پرچم ہے وہ علی بن ابی طالب کو دیا۔ اور اس غزوے کی وجہ کیا تھی، کیوں ہوا تھا یہ غزوہ؟ دیکھیے ابھی ہم سن آئے ہیں، دراصل جو ہے وہ قرظ بن جابر یہ شخص ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ مدینہ شہر تک داخل ہوا اور جو جانور ہیں ان کو حملہ کر کے جو ہے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گیا۔ یعنی اصل مسئلہ یہاں جانوروں کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ مدینہ دارالامن ہے، اس امن کو ڈسٹربنس نہیں کرنا ہے کسی نے، اصل مسئلہ ہے اس امن کو ڈسٹربنس نہیں کرنا ہے۔ لہذا جو ہے وہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ کیا، یہ اس کی وجہ ہے، اس غزوے کی وجہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ کہ ہر وہ قبیلہ، ہر وہ بدوی قبیلہ، اس کو یہ پیغام مل جائے کہ اگر تم نے مدینہ کی طرف آنکھ کی تو ایسی صورت میں تمہارا معاملہ وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اس کا پرچم دیا۔ اس کے بعد ہے غزوہ بدر جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر ہوئی، اور اس کے اندر غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیٹرولنگ کی ہے اور صحابہ کرام کو بھی بھیجا ہے۔ یہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے، یعنی جتنے بھی مدنی زندگی میں 10 سال میں صحابہ کرام کی پیٹرولنگ ہے، اس کے اندر جو ہونے والے واقعات ہیں اس کو اگر آپ غور کریں، حکمت سے بھرپور۔ اب جو ہے وہ اس کے درمیان جو ہے وہ مکہ کے لوگوں نے مدینہ تک خبر لینے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا۔ اس کے اندر عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا اور ایک قریشی، یہ دونوں جو ہے مدینہ تک پہنچ گئے تھے یہاں کے حال چال لے کر قریش کے سرداروں کو پہنچانے کے لیے۔ پیٹرولنگ کے دوران علی بن ابی طالب کو اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، پیچھا کیا، کرچی بھاگ گیا، مگر عقبہ بن ابی معیط کا غلام پکڑا گیا، لے کر آیا گیا۔ اللہ کے نبی نماز میں مشغول ہیں، صحابہ کرام نے سختی سے اس سے باتیں معلوم کرنے کی کوشش کی، پہلے اس نے سچ بولا، سچ بتایا، پھر صحابہ نے سختی کی اور سختی کی، پھر اس نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے سچ بولا تھا تو اس کے بعد تم نے سختی کی، تو جب جھوٹ بولا تو تم نے چھوڑ دیا۔ یعنی سختی کرنے کے بعد جو چاہتے تھے وہ بولا، ہوتا ہے نفسیات تو یہی ہے نا، آدمی نے پہلے سچ بول دیا، جو سچ تھا وہ بتا دیا، مگر اس کے باوجود بھی سختی کرنے کے بعد نفسیات یہ ہوتی ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں، مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں، تو جو سننا چاہتے تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی وہی کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی مرتبہ جب اس نے سچ کہا تو تم نے سختی کی، اور جب اس نے جھوٹ بولا تو تم نے چھوڑ دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنے لوگ ہوں گے، وہاں سے غزوہ بدر کے لیے لشکر نکل چکا تھا ابو جہل کی قیادت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں، تو جب صحابہ نے پوچھا تو اس سے کتنے لوگ، اب بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اب بہت زیادہ لوگوں سے تو اندازہ نہیں آ رہا نا کتنی تعداد ہے، کتنی طاقت ہے، دشمن کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا، اس سے بہت بڑی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ روزانہ کھانے کے لیے اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ کہا کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب 1000 آدمی ہے، ایک اونٹ میں 100 آدمی کھاتے ہیں، یعنی 10 اونٹ اگر کٹتے ہیں تو 1000 آدمی، اور اتنے ہی آدمی تھے 1000۔ کیلکولیشن اللہ کے نبی کی تدبیر، دور اندیشی، سمجھ بوجھ، دانش مندی کو دیکھیے آپ نے کس طریقے سے تعداد کا اندازہ لگایا۔ یہ ساری باتیں علی بن ابی طالب کو سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ کے نبی کے بعد آپ کی سیرت، صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہو، عثمان ابن عفان کا ہو، عمر ابن الخطاب کا ہو، مشاورت میں آپ ہمیشہ رہیں۔ جب کوئی مشکل درپیش ہوتی یہ خلفائے راشدین آپ کو طلب کرتے، آپ سے مشورہ کرتے کہ کیا کریں۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اللہ کے نبی کی صحبت میں بہت سیکھا تھا۔ لہذا اب غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ پہلے ان کے جو جنگی طور طریقے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، ادھر سے 3 آدمی آتے تھے، ادھر سے 3 آدمی آتے تھے،
پھر ان کا سب سے پہلے مقابلہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد پھر عام مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے 3 انصار صحابہ سامنے آئے، ادھر سے قریش میں سے عتبہ، عتیبہ اور ایک عتبہ کا لڑکا تھا، باپ بیٹے اور ایک بھائی، ادھر سے 3 ادھر سے 3۔ تو پوچھا کون ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے بتایا یہ مدینہ کے انصار تھے۔ کہا تمہارے سے ہماری کوئی عداوت نہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو بھیجو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا علی، اے علی اٹھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قم یا حمزہ، اے حمزہ اٹھو۔ قم یا عبیدہ ابن الحارث بن عبد المطلب۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا تھے، اللہ کے نبی کے چچا۔ علی بن ابی طالب جن کی سیرت ہم سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور اب ہونے والے داماد بھی ہیں، ابھی نہیں ہوئے، ہوں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور یہ چچا ہیں، چچا اور چچا زاد بھائی۔ اور عبیدہ ابن الحارث، یہ حارث ابن عبد المطلب، یہ بھی اللہ کے نبی کے چچا، عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے حارث، ان کے بیٹے ہیں یہ عبیدہ۔ لہذا جو ہے وہ 2 چچا زاد بھائی اور ایک چچا اپنے قریبی رشتہ داروں کو سامنے کیا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا قربانی کا جب بھی موقع ہے، ایثار کا جب بھی موقع ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور رشتہ دار فرنٹ کے اوپر ہیں، سامنے ہیں۔ مگر جب اسلام کو لے کر فائدہ پہنچانے کی بات ہے تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ دور رکھا۔ ابھی واقعہ ہم سننے والے ہیں، تکلیف ہے، اپنے گھر والوں کی تعلیم اور تربیت ایسے کی کہ انہیں تکلیف کا عادی بنایا۔ اور ایک فارمولہ، ایک ضابطہ یاد رکھیں اجتماعی زندگی کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو جتنا سیکریفائز کرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جو بھی ہمارے قریبی ہیں اجتماعی کاموں کے اندر، ان کے اندر ایثار اور قربانی کی تربیت ان کو ہونی چاہیے، انہیں قربانی دینے کی عادت ہونی چاہیے۔ تمہیں محروم رہنا پڑے گا، تمہیں قربانیاں دینی پڑے گی، ان کی تعلیم اور تربیت اس طرح ہو کہ انہیں زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینے کا عادی بنایا جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس سے فیسلٹیز لینے کے عادی ہوں، وگرنہ اجتماعی کام آگے چل کے نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تینوں اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، مقابلہ ہوا 2 بدو۔ علی بن ابی طالب نے تو بہت ہی کم وقت کے اندر واصل جہنم کر دیا عتبہ کو، حمزہ رضی اللہ عنہ نے آنے واحد کے اندر اس کو واصل جہنم کر دیا اپنے مد مقابل کو۔ ہاں عبیدہ یہ کچھ زخمی ہوئے، تھوڑے عمر والے بھی تھے، تو یہ زخمی ہوئے، اور بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو مد مقابل تھا اس کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ یعنی تینوں کے تینے کفاران قریش میں کے ماہرین جو تھے وہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عام مقابلہ ہوا، اور اس کے اندر جو ہے وہ علی بن ابی طالب نے جو ہے وہ اپنی جو سپاہ گری کے بڑے جوہر دکھائے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب جو ہے وہ جس تلوار کو استعمال کرتے تھے اس کا نام تھا ذوالفقار۔ فقار جو ہے وہ 2 دھار کو کہتے ہیں، فقر دھار کو کہتے ہیں عربی میں، اور فقار یہ تسمیہ ہے 2 دھار والی، یعنی اس کو دونوں طرف سے دھار تھی، اور اس کو جو چلانے والا ہوتا ہے بہت ماہر ہوتا ہے، کیوں؟ اس کے دونوں طرف سے دھار ہوتی ہے، اگر وار چوک گیا تو اس طرف سے بھی دھار ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو بھی زخمی کر سکتی ہے، اس لیے اس کا ایک پڑ۔ اچھا، مگر دشمن پر جب پڑے گی، چاہے ادھر سے لگے چاہے ادھر سے لگے، وار ہوگا ضرور، وہ زخمی ہوگا ضرور۔ مگر یہ ہے کہ اگر وہ کہیں چوک گیا انسان تو ایسی صورت میں خود انسان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کس بات کی شہادت ہے؟ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ سپاہ گری کے اندر علی بن ابی طالب بہت ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے۔ لہذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے بعد علی بن ابی طالب جو ہے وہ ان کا نکاح
یہ ایک واقعہ ہے آپ کی سیرت کے اندر، اور اس وقت لگ بھگ آپ کی عمر جو ہے 25 سال جو ہے وہ بتائی جاتی ہے سیرت کے اندر۔ بہرحال آپ کے نکاح کا معاملہ تو یہ ہے کہ مال و دولت تو آپ کے پاس کوئی خاص تھا نہیں، خاص کیا تھا ہی نہیں، بہت تکلیف کی زندگی آپ گزارتے تھے۔ تو آپ کی جو لونڈی تھی فاطمہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جب نکاح کے پیغامات آنے لگے تو اس لونڈی نے علی بن ابی طالب سے کہا کہ آپ کیوں نہیں نکاح کا پیغام بھیجتے، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکاح کے پیغام آنے لگے ہیں، تو آپ بھیجیں پیغام۔ اور اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان کی عمر 15.5 سال جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس جاؤں۔ بہرحال جو ہے وہ اس نے کہا کہ نہیں، آپ پیغام لے جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کریں گے، آپ پیغام لے جائیں۔ تو علی بن ابی طالب اسی نیت سے علی بن ابی طالب اللہ کے نبی کے گھر آتے ہیں، مگر کہنے کی ہمت نہیں ہوتی آپ کے روب کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی خود ہی کہتے ہیں کیسے آنا ہوا، کوئی جواب نہیں دیتے۔ کہا کوئی ضرورت ہے؟ علی بن ابی طالب خاموش رہتے ہیں۔ تو کہا کہ فاطمہ کے متعلق پیغام لے کر آئے ہیں؟ تو اس پر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ صحابہ کی سوسائٹی کے اندر صرف یہ کیس نہیں ہے، ہم یہاں پر صرف ایسے ہی بیان کرتے جائیں تو ایک کے بعد دیگرے 2 4 5 کیس آ جائیں گے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ناقابل قبول ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک متقی پرہیزگار انسان، نیک انسان ہے، خود اپنا پیغام اگر کسی کے سامنے رکھے تو ہمارے سماج میں اس کو نامناسب سمجھا جائے گا کہ دیکھو ایسا لڑکا ہے، اپنا پیغام خود ہی دے رہا ہے۔ صحابہ کی سوسائٹی اس معاملے میں اور اسلام اس معاملے میں بہت وسعت رکھتا ہے، وسعت ذہنی، وسعت قلبی، اس کو برا نہیں مانا جاتا تھا۔ ایک انسان ہے اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ پیغام کسی کے سامنے رکھے، اس میں کون سی عیب کی بات ہے، اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ مگر آج ہمارا سماج جو ہے نا، تو کہتے ہیں آج جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر۔ جو ناخوب ہے وہ خوب ہو جاتا ہے، جو خوب ہے بہتر ہے وہ برا سمجھنے لگتے ہیں لوگ۔ جو چیز نبی کے زمانے میں صحیح تھی وہ آج ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہر کی ادائیگی کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے تو کچھ نہیں۔ کہا میں نے تمہیں ایک حتمی زرہ دی تھی۔ حتمی زرہ کہتے ہیں چوڑی زرہ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، لوہے کا لباس، اور دوہری چادر ہوتی ہے، اس کے ڈبل چادر ہوتی ہے، لوہے کی چادر پر چادر ہوتی ہے اور وسیع ہوتی ہے، بڑی وسیع۔ تو وہ حتمی زرہ کہاں ہے جو لگ بھگ 400 درہم کی ہے؟ تو کہا کہ ہاں وہ میرے پاس ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے منگوائی، اور اس کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں، روایتیں، مگر خلاصہ یہ ہے کہ اس کو سیل کیا گیا، اس کو بیچا گیا۔ جو علی بن ابی طالب کی زرہ تھی اس کو بیچا گیا۔ اب یہ کہ اللہ کے نبی نے بیچا اس کو یا علی بن ابی طالب نے خود بیچا، یہ ایسی 2 باتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کو بیچا گیا، اور خریدا جنہوں نے وہ عثمان بن عفان ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ شیعوں کے لٹریچر کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ اس کو خریدا تھا عثمان بن عفان نے، اور عثمان بن عفان نے پھر یہ کہا کہ اے علی کی زرہ کہ تم سے زیادہ کوئی بہتر حقدار نہیں ہو سکتا، لہذا خرید تو لی، قیمت بھی دے دی، مگر اس کے ساتھ میں کہا کہ میں تمہیں یہ ہدیہ کرتا ہوں، واپس ہدیہ کر دوں۔ عثمان بن عفان کا کردار اور کیریکٹر۔ بہرحال کس طرح سے صحابہ ایک دوسرے کی معاونت کرتے تھے، مدد کرتے تھے اپنے بھائیوں کی، کہ ان کی عزت نفس کو بھی چوٹ نہ پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ مدد بھی ہو جائے۔ بہرحال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمت سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ضروریات زندگی کی کچھ چیزیں خریدیں۔ تقیہ ہے جس کے اندر انجیر کے پتے ہوا کرتے ہیں، جیسے ہمارے تقیے میں کپاس وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں،
تو ایسے زغیر کے پتے سے وہ تکیا اس میں چمڑے کے اس میں وہ پتے بھرے جاتے تھے. وہ ہے، چکی ہے، پھر کچھ کمبل، جو بھی کپڑا ہے، جو ضروریات زندگی کا سامان آپ نے جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا. اب یہاں پر بہت سے لوگ جہیز کے لیے یہاں سے دلیل لاتے کہ اللہ کے نبی نے تو دیا نا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، چکی دی، یہ دیا، وہ دیا، مشکیزہ دیا، تکیہ دیا، یہ دیا اللہ کے نبی نے. دیکھو دلیل ہے. تو پھر باپ اگر اپنی بیٹی کو جہیز دے دے تو کیا برائی ہے اس کے اندر؟ اللہ کے نبی نے دی. غلط استدلال، صحیح بات سے غلط نتیجہ نکالنا، صحیح بات سے غلط نتیجہ نکالنا. بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دونوں طرف سے کرنے والے تھے. یعنی ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا، علی بن ابی طالب کے والد انتقال ہو چکا 10ویں سال کے اندر ہی مکہ کے اندر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی کے اوپر آپ کی پرورش ہوئی ہے جب آپ چھوٹے تھے. تو علی بن ابی طالب کے نکاح کی ذمہ داری بھی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، اور دوسری طرف فاطمہ تو آپ کی بیٹی ہے. دونوں طرف سے آپ ہی کو کرنا ہے. کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ کرنے والے کو جو سسر ہوتا ہے وہ لڑکے کی طرف سے بھی اس کو کرنا پڑتا ہے اور اپنی بیٹی کی طرف سے بھی. کیسے کبھی ایسی سچویشن ہمارے سماج میں بہت آتی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے وہ ذرا علی بن ابی طالب کی تھی، اور اس پیسے سے اللہ کے نبی نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے وہ سارا سامان لیا اور اپنی بیٹی کو دیا. مگر دراصل یہ سارا سامان گویا کہ علی بن ابی طالب کی طرف سے آپ کو ملا ہے، نہ کہ اللہ کے نبی. تو اس اعتبار سے جہیز کی کوئی دلیل نکالنا یہاں سے سراسر غلط ہے، بکواس ہے. بہرحال اس طرح سے علی بن ابی طالب کا جب نکاح ہوا تو بدائی ہوئی. دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے کہا کہ ادعو الی اخی، میرے بھائی کو بلاؤ، یعنی علی بن ابی طالب کو. علی بن ابی طالب آئے. اللہ کے نبی نے آپ کے اوپر پانی کے چھینکے دیے اور برکت کی دعا دی. اور وہ دعا جو ہے وہ ملتی جلتی ہے وہ جو نکاح کے بعد، نکاح کے وقت میں جو ہے وہ، یا نکاح ہونے کے بعد جو ہے وہ دولہے کو دی جاتی ہے. اور مسلمان جو کتاب اور سنت سے جڑے ہیں ان کو یہ دعا معلوم ہے کہ دولہے کو اور دلہن کو جو دعا دی جاتی ہے دراصل وہ دولہے کو دی جاتی ہے. اس دعا کے اندر دلہن بھی شامل ہوتی ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر برکت کو انڈھیلے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اور اللہ تم دونوں کو خیر اور بھلائی کے اوپر ملا دے. اس سے میل کھاتی ہوئی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو دی. پھر فرمایا ادعو لی فاطمہ، فاطمہ کو میرے پاس بلاؤ. فاطمہ کو بلایا گیا. اللہ کے نبی نے وہی عمل کیا اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فاطمہ بہت دھیان سے سنو، بہت توجہ سے سنو کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے گھر والوں میں سے ایک ایسے فرد سے کیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اس سے تمہارا نکاح کیا میں نے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. بہرحال ولیمہ ہے، اس کی تفصیلات ہیں، علی بن ابی طالب نے کیا. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی زندگی کے جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تکلیف دہ تھے، بڑی سخت آزمات تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے علی؟ تو کہا کہ گھر میں کچھ صبح سے پکا نہیں ہے تو باہر گئے ہیں. اور اس وقت حضرت حسن حسین کی ولادت ہو چکی تھی اور وہ تھوڑے بڑے بھی ہو چکے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے پہنچے تو علی بن ابی طالب کھجوریں جو ہے وہ باغ میں کھجوریں، جو گری ہوئی کھجوریں وہ جمع کر رہے تھے، بچی کچی کھجوریں. وہ تو بچوں کے ہاتھ میں وہ کھجور تھی. تو کہا کہ علی چلو گھر چلو، بہت دھوپ چڑھ چکی ہے. تو پھر علی بن ابی طالب نے کہا کہ اللہ کے نبی تھوڑی دیر آپ ٹھہرے رہیں
اور حسن حسین جو ایک سراہی تھی اس سے کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے تھوڑی دیر ٹھہرے، میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ کھجوریں جمع کر لوں کہ ہم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ معاملہ تھا آپ کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گھر میں بہت کام رہتا تھا، چکی پیسنا، مشکل سے پانی بھرنا، تو بڑی مشقت بھری زندگی تھی۔ تو میاں بیوی نے یہ کہا کہ مال غنیمت میں کچھ غلام آئے ہیں، لونگی آئی ہیں، تو کیوں نہ اللہ کے نبی کے پاس سے کہا جائے کہ ایک آدھ کوئی ملازم یا غلام جو ہے وہ مل جائے تو یہ گھر کے کام کاج وہ کر لے۔ تو اسی غرض سے فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے گھر آئی، عائشہ صدیقہ تھیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ماجرا بتایا، تو بتا کر چلی گئیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے یہ خبر دی کہ فاطمہ آئی تھی اور یہ معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی گھر پہنچے، فاطمہ رضی اللہ عنہا، اس وقت علی بن ابی طالب اور فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں گھر پہ تھے۔ اللہ کے نبی قریب پہنچے، دونوں کے درمیان میں بیٹھ گیا، ادھر داماد ہیں ادھر بیٹی ہے، دونوں کے بیچ بیٹھ گئے۔ کتنا فرینک ماحول ہے، آپ دیکھ قربت کتنی ہے، نزدیکیاں کتنی ہیں، آپ دیکھ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا کہ ایک سسر جو ہے وہ ادھر داماد ہے اور ادھر بیٹی بیٹھی ہے اور ان کے درمیان میں بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے، تصور نہیں کر سکتے ہم۔ ایک جو پردہ ہے، تکلف کا پردہ، ایسا کوئی تکلف کا پردہ نہیں تھا۔ بہرحال فرمایا کہ کس غرض سے آئی تھی، تو بتایا اپنا منشا، آنے کی وجہ بتائی، تو کہا کہ فاطمہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو ایک غلام اور ایک لونڈی سے بہتر ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو کہا ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ کہیں ہم اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ دیکھتے ہیں، مگر بخاری کی روایت میں جو کتاب الجہاد میں ہے، چونکہ یہ روایت کا ریفرنس وہیں سے ہے، تو چونکہ غلاموں کا ذکر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی روایت کو لاتے ہیں تو بڑے آپ کے جو تفقہ فی الدین جو ہے وہ اس کا ایک شاندار مظاہرہ ہوتا ہے۔ کس طریقے سے کہ یہاں پر یہ تسبیحات کا ذکر ہے جو نماز کے بعد کی، اور اس کو آپ باب بنا کر کتاب الجہاد میں لائے ہیں، تو اس کتاب اس چیپٹر کے ساتھ میں اس کا لنک کیا ہے؟ لنک یہ ہے کہ چونکہ غلام اور لونڈیا یہ جنگ کے نتیجے میں آئی ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے اس کو اس کتاب کے اندر لائے اور باب قائم کیا کہ ایسے غلام سے اور لونڈی سے بہتر ہے کہ تم ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھو۔ ابھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب بھی قربانی دینے کا وقت ہے، تکلیف اٹھانے کا وقت ہے اسلام کے لیے، تو اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم اور تربیت دی کہ ان کو تکلیف کا عادی بنایا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کو تکلیف اٹھانے کی عادت نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ ہاتھ اٹھا دیں گے اور تقاضے لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں دھیرے دھیرے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو دین کی جد و جہد میں دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ یہ ایک بہت خطرناک گھاٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، کہ اے اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے، اب یہ پورے واقعے کو پڑھنے کے بعد یہ آیت بالکل چمک کر ذہن میں روشن ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تمہاری بیویوں میں سے بعض، تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ بیوی کیسے دشمن ہو گئی؟ بچے کیسے دشمن ہو گئے؟ وہ اس طرح سے، وہ اگر تمہیں دین میں آگے بڑھنے نہیں دیتے، تم دین میں ایثار قربانی کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہو، مگر تمہارے گھر والے تم کو کھینچ رہے پیچھے، تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو دین کی خاطر مشقت اٹھانے کی تربیت دی، تعلیم دی، کہ یہ کمزوری نہ بن جائے۔ ہاں، جب اسلام کے لیے جو فائدہ دینے کا وقت ہے تو جو نیو کمرس ہوتے تھے اللہ کے نبی ان کو دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا فارمولا تھا۔ یاد کیجئے فتح مکہ کے وقت میں
اللہ کے نبی نے مال غنیمت میں سے جو نیو کمرز تھے، ابھی ابھی فتح مکہ کے بعد جسٹ اسلام میں آئے تھے، اللہ کے نبی نے مال غنیمت میں سے ان کو تقسیم کیا۔ منافقین نے کیا اٹھایا، کیا کہا، کیونکہ یہ مکہ کے لوگ تھے تو قریش تھے، مگر قریش ہونے کے باوجود اسلام میں تو ابھی آئے ہیں نا، فتح مکہ کے بعد آئے ہیں نا، قریشی ہے مگر فتح مکہ کے بعد آئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو مال غنیمت میں سے دیا۔ تو منافقین نے شوشہ اٹھایا، دیکھو جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو انصار یاد آتے ہیں، یہ سب واقعات ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو کون سی تعلیم اور تربیت دیتے تھے، اور جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو اپنے بھائی بہن یاد آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تمام انصار کو ایک گھر کے اندر جمع کیا، اور پھر جو آپ نے خطبہ دیا ہے جو کلیجے کو شک کرنے والا ہے کہ اے انصار، تم یہ کہو کہ تمہارے اپنے لوگوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا اور ہم نے آپ کو پناہ دی، میں کہوں گا تم نے سچ کہا۔ اے انصار کے گروہ، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم کھلی گمراہی میں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی، میری زندگی میں اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ یہ قریش کے لوگ، یہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائے اپنے اپنے گھروں کو، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ؟ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، رضینا رضینا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، اللہ کے رسول ہم راضی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی خاطر تکلیف اٹھانے کی، برداشت کرنے کی تعلیم اور تربیت دی، فیسلٹیز اٹھانے کی نہیں، فائدے اٹھانے کی نہیں، اس سے جو استفادہ ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے نیو کمر، ان کی دلجوئی کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے بچوں کو اس کی عادت ہونی چاہیے، ہماری گھر والی کو، ہمارے رشتہ داروں کو جو ہمارے قریبی ہیں ان کو اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے قربانی دینے والے۔ ورنہ دیکھیے اسلام تو یہ بھی ہے، محل میں رہنا بھی اسلام ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ دلیلیں لے کر آئیں گے آپ کے سامنے کہ اسلام میں صرف یہی ہے کیا؟ اسلام کوئی اچھا کھانا کھانے سے منع کرتا ہے کیا؟ اسلام اچھا پہننے سے منع کرتا ہے کہ؟ بالکل نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا اسلام منع۔ مگر اسلام بغیر قربانی کے بھی فروغ نہیں پاتا، تو قربانی دے گا کون؟ سب اگر جو ہے وہ آرام دہ زندگی کو پسند کرے تو قربانی کون دے گا؟ ایثار کا مظاہرہ کون کرے گا؟ اور صحابہ کرام کی زندگی ہی اور ایثار قربانی کا ایک نمونہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا مرتضی، انتہائی ریاضت کرنے والے علی بن ابی طالب، ایسی مشقت ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ لقب دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کا تو یہ صدیق لقب کیوں ہے؟ عمر بن الخطاب الفاروق، الفاروق کیوں ہے؟ علی مرتضی کیوں ہے؟ عثمان غنی کیوں ہے؟ مرتضی علی بن ابی طالب نے شدید مشقتیں اٹھائی ہیں اسلام کے خاطر، بڑی قربانیاں کی، ہجرت کے وقت پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے آپ کے۔ ہم کو تو آبلوں کا ہم تصور بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، شاید ہو سکتا ہے کوئی دیہات وغیرہ میں رہتے ہو تو ان کو پتا ہو۔ ہوتا کیا آبلے کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی پیدل چلتا ہے، بہت پیدل چلتا ہے، بہت پیدل چلتا ہے تو پاؤں میں پھپولے آتے ہیں اور پھر اس میں پانی بھر جاتا ہے، پھپولے آتے ہیں اس میں پانی بھر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آبلے۔ مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں، یعنی علی بن ابی طالب کی سیرت کا خلاصہ یہ کہ شدید مشقت اٹھانے والے دین کی خاطر، بڑی مشقت اٹھانے۔ لہذا معلوم ہوا علی بن ابی طالب کو کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں، اللہ کے نبی۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف اور اس کی تربیت اور تعلیم دیتے تھے، انہیں عادی بناتے تھے کہ مبادا ایسا وقت آ جائے تو کمزور نہ پڑے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اچھا کھاتے پیتے تھے، نہیں، اللہ کے نبی ان کے ساتھ خود بھی تکلیف اٹھاتے تھے۔ مثال غزوہ احزاب میں صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، بتایا اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اٹھا کر بتایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے، تم جتنی تکلیف اٹھا رہے ہو میں اس سے ڈبل اٹھا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف کی تقریر میں کروں، اسپیچ میں دوں، خطبہ دوں، خرچ زکات اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو اور میں خود نہ دوں۔
میں کہوں کہ دین اسلام کی خاطر قربانی کرنی چاہیے، ایثار کرنا چاہیے، اور میں جو حلوے مانڈے خاطر آرام کروں؟ نہیں، جہاں اللہ کے نبی تکلیف کی تعلیم دیتے تھے، ریاضت مشقت کی دین کی خاطر، وہاں اللہ کے نبی خود صحابہ سے زیادہ اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ کہتی ہے 40 سال تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم نے کیا پانی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ایک پانی پینے کا اور کھجوریں، کھایا کچھ نہیں تھا۔ علی بن ابی طالب کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں، گئے یہودی کے باغ میں اور بات چیت ہوئی۔ یہودی نے کہا کہ پانی کا ایک ڈول کنویں سے نکال کر پانی دو گے، ایک ڈول کا ایک کھجور۔ تو ایسے آپ نے 17 ڈول نکالے پانی کے۔ اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کنویں سے پانی نکالنا 17 ڈول، اور وہ پینے والا پانی نہیں، وہ باغ کو دینے والا پانی۔ تو 17 ڈول پانی آپ نے نکالا، 17 کھجورے ایوز کے اندر جو ہے وہ اس یہودی نے دی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہیں یہ کام کرنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ کس وجہ سے تم نے یہ کام کیا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ آپ کی محبت میں میں یہ برداشت نہیں کر سکا کہ آپ بھوکے ہو، اس لیے میں نے کام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اے علی سنو، اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا آج تک کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی اور غربت اور افلاس اس کے پاس اس طرح آیا جیسے پانی کا سیلاب تیزی سے آتا ہے۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد ہے، اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد 3 شوال کو، یعنی ہجری 3 شوال کو غزوہ احد ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تدبیر اختیار کی تھی، جنگی حکمت عملی، اس کے تحت جو ہے وہ قریش کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا، تفسیروں میں ڈیٹیل میں ملتا ہے۔ وہ تو بھاگ چکے تھے، نکل چکے تھے، جگہ چھوڑ چکے تھے قریش۔ تو یہ جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ اچانک ایک حادثے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات، اس کا بعد میں نام پڑ گیا، پہلے اس کا نام دوسرا تھا، تو وہاں پر اللہ کے نبی نے 50 صحابہ تیر اندازوں کو وہاں پر متعین کیا تھا کہ اس جگہ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ یہ منظر بھی دیکھو کہ پرندے اتر کر ہمیں نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے آپ نے۔ اب وہاں پر ایک اختلاف ہوا کہ یہ سارے تو اللہ کے نبی نے شکست کی کنڈیشن میں بتایا تھا نا، کہ اگر ہم لوگ ہار جائیں، اسی کنڈیشن کی ہے، پرندے اتر رہے ہیں ہماری لاشوں کے اوپر، یہ تو ہارنے والی کنڈیشن ہے۔ اب تو جیت ہو گئی ہے، دیکھو قریش بھاگ رہا، اور اونچائی پر سے وہ دیکھ رہے تھے سب کچھ، اب تو فتح ہو گئی، چلو اترو نیچے، سب اترنے لگ گئے۔ بہت سے لوگوں نے جگہ چھوڑی، عبداللہ ابن جبیر نے انہیں روکنے کی کوشش کی، کچھ لوگ رہے، باقی اتر گئے۔ خالد بن ولید نے تاڑ لیا، اور پھر انہوں نے جو ہے پورے اس جبل کا، اس پہاڑ کے ٹیلے کا چکر لگا کر جو پشت سے حملہ کیا، تو پھر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ عنہ، ایسے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس کا تبصرہ سورہ آل عمران میں آپ کو مل جائے گا، قرآن مجید کے اندر۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ علم غزوہ احد میں اللہ کے نبی نے مصعب ابن عمیر کو دیا تھا، جھنڈا جو تھا، اور جھنڈا کی ذمہ داری جس کو دی جاتی ہے، اب یہ ہمارے لیے بہت اہم بات ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے لیے، کسی مہم کے لیے جب کسی کا انتخاب کرتے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا، ریزن کیا ہے؟ تو اس کے اندر ان کی سیرت اور کردار کا پہلو ہمارے سامنے آتا، کیونکہ اللہ کے نبی بڑے مردم شناس تھے، انسانوں کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے، لہذا جو ہے وہ اس اعتبار سے انسان کی خوبیاں، ان کے اندر جو کمالات ہیں، تو غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرچم دیا تھا وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت زخمی ہو گئے تھے، شہید بھی ہوئے اس میں،
جھنڈا گرنے کو تھا، علی بن ابی طالب نے تھام لیا، ایٹ لاسٹ آخر تک آپ نے جھنڈا تھاما۔ جھنڈا گرنے نہیں دینا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ صحابی رسول کا ایک ہاتھ، کیونکہ علمبردار کو علمبردار کو زیادہ نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ وہ جو طریقہ تھا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اس کو زیادہ نقصان، اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب غزوہ بدر اولیٰ میں ان کے پاس جھنڈا تھا، ٹارگیٹ ان کو زیادہ کیا جائے گا، اور یہ سہار گئے، جھنڈا گرنے نہیں دیں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد علی بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا ٹل اینڈ، آخر تک جھنڈا آپ اٹھائے رکھیں۔ بہرحال اس میں نقصان بہت ہوا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ نے جو لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی حفاظتی، اس کی کڑیاں جو تھی اللہ کے نبی کی اس رخسار کی ہڈی کے اندر 2 کڑیاں داخل ہو گئیں، دانت آپ کے ٹوٹ گئے، گڑے میں آپ گر گئے، آپ کے اوپر دشمنان اسلام نے پتھر برسائے، آپ کے اوپر غشی کاری ہوئی۔ بہرحال جو ہے وہ یہ افواہ پھیل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاذ اللہ جنگ کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ اسی ریفرنس میں وہ آیت سورہ آل عمران میں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جنگ میں قتل ہو جائیں یا انہیں موت آ جائے تو کیا تم اسلام سے ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے، واپس پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں سے واقف ہے۔ بہرحال آپ کے دندانے یہ جو کڑیاں تھی وہ نکالی گئیں، اس کے واقعات ہم جانتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کے دانت ٹوٹ گئے اس کے نکالنے میں کھینچ کر، پھر دوسرے صحابی نے نکالا، خون کا فوارہ، جب کڑیاں نکلی تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس خون کو روکنے کے لیے علی بن ابی طالب ڈھال کے اندر پانی اٹھا اٹھا کر جمع کر کے لاتے تھے، اس کو دھویا جاتا تھا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چٹائی کو کا حصہ ایک نکال کر اس کو جلا کر اس کی راکھ کو اس زخم کے اوپر رکھا، تب جا کر خون جو ہے وہ بند ہو گیا۔ غزوہ احد کے اندر بھی علی بن ابی طالب نے نہ صرف یہ کہ شجاعت کے جوہر دکھائے اپنے، کئی لوگوں کو واسل جہنم کیا، دوسری طرف آپ اللہ کے نبی کے حفاظتی دستے کے اندر کے جو نبی کا پروٹیکشن کرنا چاہتے، نبی کی حفاظت کرنا چاہتے، اس کے اندر بھی آپ پیش تھے، کیونکہ قائد کی حفاظت بہت اہم ہوتی ہے، یہ ہم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ قوم کے قائدین جن کو ہم سمجھتے ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا۔ زوال پذیر قومیں اپنے قائدوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتی ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، تمہارے لیے ہم کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے۔ غزوہ بدر کے وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے کہ اللہ کے نبی، یہ آنن فانن میں ہو گیا غزوہ بدر کا معاملہ، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آ نہیں سکتے مدینہ سے بدر میں، کیونکہ اچانک ہوا معاملہ، یہ ایمرجنسی کا معاملہ تھا، بہت سے لوگ آ نہیں سکے، مگر اے اللہ کے نبی ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ ہم سے کم محبت کرنے والے، آپ سے شدید محبت کرنے والے، اے اللہ کے نبی اگر اس میں کچھ 19-20 ہو جائے، اس مارکے کے اندر 19-20 اگر کچھ ہو جائے تو یہ سواری ہم نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے، آپ لوٹ جائیے گا مدینہ اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر اسلام کی خاطرات کیجیے، کیونکہ قائد کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، اور باقی جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو وہ معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے اس منزل تک یہ کارواں پہنچے، اس لیے اس کی حفاظت، اس کی سیکورٹی، اس کا پروٹیکشن یہ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں ہے، یہ بات ایک حد تک درست ہے، ایک حد تک نادرست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امت کے اندر قیادت کو لے کر اویئرنیس نہیں ہے کہ قیادت ہوتی کیا ہے، اس کا شعور، اس کا سینس، وہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ قائد کی امت کے لیے کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ لہذا وقت ہمارا جو مقررہ ہے وہ قریب قریب ہو چکا ہے، اور بھی اس میں کنٹینٹ تھا، انشاءاللہ ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ غزوہ احزاب ہے، اس کے بعد اور غزوات ہیں، اللہ کے نبی کی وفات تک ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ علی بن ابی طالب کی سیرت کو مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان کے دور خلافت کے اندر آپ کا کردار،
آپ کا کنٹریبیوشن، پھر خود آپ کی خلافت اور شہادت تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔